أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. جو آیات آج پڑھی اور سنی گئی ہیں انہی آیات میں ایک آیت پڑھی گئی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر متنفس ذی روح جاندار کو موت کا تلخ گھونٹ پینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہم اس دنیا میں آئے، اللہ تعالی نے ہمیں بار بار تنبیہ فرمائی کہ اس دنیا میں تم رہنے کے لیے نہیں گئے ہو. وہاں گئے ہو، رہنے کے لیے نہیں گئے ہو. اس لیے اس بات کا دھیان رہے کہ وہاں سے تمہیں دوسری جگہ جانا. کل نفس ذائقۃ الموت. جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی متنفس اور ذی روح ہیں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انس ہوں، چاہے وہ چرند پرند اور درند ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، سب کو موت کا تلخ گھونٹ پینا. اور ایک بات تو یہ رہے کہ وہاں گئے ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں گئے ہو، مرنا ہے. مر کے قصہ ختم ہو گیا، کتاب بند ہو گئی؟ نہیں. ثم الینا ترجعون. پھر تم کو ہمارے پاس آنا ہے. دو تنبیہ فرمائی. ایک تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں گئے ہو، وہاں سے منتقل ہونا ہے، موت کا تلخ گھونٹ پینا ہے. اور موت کا تلخ گھونٹ پینے کے بعد بھی قصہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمارے پاس آنا ہے. ثم الینا ترجعون. ثم الینا ترجعون میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ثم الینا ترجعون میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنا ہے، اور جب ہمارے پاس آنا ہے تو تیاری بھی کرو، آنے کے قابل بن کے آؤ. ایک جگہ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ. جو شخص اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مر کے اپنے رب کے روبرو حاضری دینی ہے، جو اس کو مانتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اونی پونی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. جا رہا ہے تو کچھ لے کے جانا چاہیے، اس کی تیاری کرو. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اسے چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرے. جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتا ہے کہ اس کو وہاں جانا ہے، تو اسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اونی پونی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اسے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، اپنے رب کی مان کر زندگی گزارنی چاہیے، اس کو راضی اور خوش کرنے والا کام کرنا چاہیے، ناراض اور ناخوش کرنے والے کاموں سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کو منہ دکھانے کے لائق بنے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. جو آدمی کفر کی حالت میں رہے گا، شرک کی حالت میں مرے گا، عاصی اور گنہگار فاسق و فاجر بن کر مرے گا، بتائیں وہ اپنے خالق و مالک کو منہ دکھانے کے لائق ہے؟ کیسے منہ دکھائے گا؟ کھاتا تھا اس کی، گاتا تھا کسی کی. اسی کو تو نمک حرامی کہتے. اس لیے فرمایا ثم الینا ترجعون. اس بات کا دھیان رہے کہ تمہیں مرنا ہے اور مر کر ہمارے پاس آنا ہے.
اور جب ہمارے پاس آؤ گے تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن دنیا میں تم نے جو کچھ کیا ہے، اچھا کیا تو اس کا بدلہ ملے گا، اور برا کیا تو اس کی سزا ملے گی، اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہونا ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ جنت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے حصول کی کوشش کرو، اس لیے کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور اللہ کی رحمت ایمان اور اعمال صالحہ سے ملے گی۔ اللہ کی رحمت ایمان اور اعمال صالحہ سے ملے گی، اور اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، اور نہیں تو پھر تیار ہو۔ اسی لیے یہاں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، عالی شان ہے وہ ذات جس نے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ بنایا، اسی ذات پاک نے موت و حیات کا نظام قائم فرمایا، موت و حیات کا نظام قائم فرمایا۔ پہلے موت ہے کہ پہلے حیات ہے؟ پہلے حیات ہے پھر موت، زندگی ہوگی تب نہ موت آئے گی، لیکن یہاں آیت کریمہ میں پہلے موت کو ذکر کیا پھر حیات کو ذکر کیا، اور ہم جب اپنے عرف میں بولتے ہیں تو حیات و موت نہیں بولتے، موت و حیات بولتے، جبکہ وقوع کے اعتبار سے حیات پہلے ہے موت بعد میں ہے، لیکن ذکر میں اور عرف میں جب بولا جاتا ہے تو موت کو پہلے اور حیات کو بعد میں۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے موت کو حیات پر مقدم کیا ہے تاکہ بندہ اس استحضار کے ساتھ جیے کہ مجھے مرنا ہے، اور مر کے بارگاہ رب العزت میں جاتا ہے، اور اسی کی یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے جو موت کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ یہ دنیا کی زندگی اسی کی کامیاب ہو سکتی ہے جو اس بات کے استحضار اور دھیان کے ساتھ جیے کہ مجھے مرنا ہے، اور جو اس سے غافل ہو کر کے جیتا رہا تو اس کی زندگی ناکام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 10 ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انصار میں سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا من اکیس الناس ومن احزم الناس، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ ہوشیار، چالاک اور سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو کثرت سے اپنے موت کا استحضار رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے، جس کو اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور صرف اسی استحضار، اسی دھیان پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے